پیارے ساتھیوں، میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیک نوجوان، اس کی حسین زوجہ اور مچھلی کا ہے یہ واقعہ۔ کس طرح اس نوجوان نے مچھلی کو کھانا چاہا تھا بھوک کی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح حلال رزق اس کو عطا کیا، یہ واقعہ آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگیں گے۔ اس لیے مس مت کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ کے نیت سے ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ دمشق کے ایک ادیب اور عالم دین شیخ علی طنطاوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دمشق میں بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد جامع توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کے وہاں بننے سے پہلے وہ جگہ بہت ہی برے کاموں کے لیے مشہور تھی۔ وہاں پر زناکاری ہوتی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور ذات کو شریک کرتے یعنی شرک کیا کرتے تھے۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر وہ مسجد تعمیر کرائی جس کا نام مسجد توبہ رکھا گیا۔ ایک نیک لڑکا تھا جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ نوجوانی میں اللہ پاک نے اس پر یہ کرم نوازی کی کہ وہ عبادت کیا کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا اور اسی مسجد توبہ کے اندر ایک کمرہ تھا، وہاں پر رہا کرتا تھا۔ اب اس سے امتحان کچھ اس طرح لیا گیا۔ 2 روز گزر گئے، اس نے کچھ نہیں کھایا، نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ 2 روز تو برداشت کر لیے، تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا، اب میں اس حالت میں آ چکا ہوں کہ مر رہا ہوں، شرن مردار یا جو بھی چیز مجھے اس وقت مل جائے، چاہے میں اس کو چوری کروں، ہر چیز جائز ہوگی۔ اسی بنا پر اس نے سوچا کہ مردار تو نہیں کھاؤں گا، نہ ہی کوئی حرام جانور کھاؤں گا، ایک کام کرتا ہوں، میں چوری کر لیتا ہوں، کہیں سے کھانا چرا کر کھا لیتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ اس مسجد کے پاس بہت سے پرانے مکان بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی، چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا تھا۔ وہ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، تو وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا کہ اچھی بات نہیں ہے، خواتین کے گھر میں جاؤں گا یا ان کے گھر سے کوئی کھانا چراؤں گا۔ اس نے اس کے بعد والا گھر دیکھا تو وہ گھر خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا اور اس گھر سے کھانے کی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ تک پہنچی تو اس کے اندر اب یہ کشش پیدا ہو گئی کہ میں اس مکان کے اندر جاؤں گا، خالی بھی ہے۔ وہ مکان 1 منزلہ تھا، چھت سے وہ صحن میں آ گیا، فوراً باورچی خانے میں پہنچا۔ اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں مچھلی رکھی ہوئی تھی، مچھلی کا سالن تھا، مچھلی بہترین قسم کی تھی۔ فوراً دل چاہا کہ مچھلی اٹھاؤں اور میں اس کو کھا لوں۔ ابھی اس نے اس کو اپنے پاس لانا چاہا تھا، یعنی دانتوں کے پاس لا کر کاٹنا چاہا تھا اور چاہا تھا کہ میں اندر اپنے حلق میں لے لوں، نگل لوں اس مچھلی کو۔ اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں مسجد میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں، کہ یہ مجھے شعبہ دیتی ہے بات؟ کیا میں ایسا کام کر رہا ہوں؟ مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ 3 دن تو بھوکا رہا ہوں، کون سا میں اس وقت دنیا سے چلا گیا ہوں؟ کیا میرا رب جو مجھے پالتا ہے وہ مجھے کھانا نہیں دے گا؟ میں چوری کر رہا ہوں، حرام کاری کر رہا ہوں۔ اپنے اس فعل، اپنے اس عمل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا، توبہ استغفار کیا اور پھر اس دیگچی کے برتن کو وہیں رکھ دیا۔ اب وہاں سے وہ مایوسی کی حالت میں لوٹ آیا تھا۔ مسجد میں آ تو گیا تھا لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کرے۔ عالم دین شیخ صاحب کا، امام صاحب کا درس چل رہا تھا اور اس درس کو وہ بہت ذوق و شوق سے سنا کرتا تھا پہلے، لیکن اس وقت بھوک کی یہ حالت تھی اور نوجوانی میں تو بھوک اور زیادہ لگتی ہے۔ بھوک کی حالت کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا درس دے رہے ہیں، ذہن اس طرف نہیں لگ رہا تھا۔ جب شیخ صاحب نے درس دے دیا اور لوگ وہاں سے چلے گئے بیان سن کر، تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس نیک لڑکے کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا کیونکہ سارے لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ پھر آپ نے اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ لڑکے نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہا۔ امام صاحب نے پھر کہا، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، اللہ پاک کی قسم، میرے پاس
ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس خود کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں کسی اور کو کیا کھلاؤں گا، میں کس طرح شادی کروں گا؟ شیخ صاحب نے کہا، یہ آدمی آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ خاتون جن کا شوہر وفات پا گیا ہے اس شہر میں بے کس ہیں اور اس دنیا میں سوائے اس بھائی کے کوئی بھی عزیز و رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ خاتون اپنے شوہر سے گھر اور میراث یعنی مال کو پا چکی ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، امیر ترین خاتون ہے، لیکن اب وہ ایسا مرد چاہتی ہیں اس کی سرپرستی میں رہ کر وہ تنہائی کے گناہ سے بھی بچیں اور حفاظت بھی ہو سکے۔ کیا تم اس نیک خاتون سے شادی کرو گے جو اس وقت شادی کی خواہش مند ہے؟ جوان نے بہت سوچا اور بہت سوچ کر اس نے ہاں کر دی۔ شیخ صاحب نے نوجوان سے اجازت لے کر اس خاتون کے بھائی سے کہا کہ یہ نوجوان تو راضی ہے، بہت نیک ہے، سیرت کا بہترین ہے، اخلاق بہت اعلیٰ ہے، اللہ عز و جل کا نیک بنتا ہے، بس اس کے پاس تمہاری بہن کو پالنے کے لیے، اس کی کفالت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا تم قبول کرتے ہو ایسا شخص اپنی بہن کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری بہن کے پاس دیا ہوا اللہ پاک کا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اس کے پاس صرف ایک ایسا نیک شوہر چاہیے جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے اور ایک بہترین شوہر ہو، کیونکہ وہ اب تنہائی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہے۔ شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری بہن کے لیے بہت بہترین شوہر ہوگا۔ اسی وقت اس خاتون کے بھائی اور 2 گواہوں کو بلا کر عالم دین نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا، یعنی ان کا عقد ہو گیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ خاتون جو کہ حجاب میں تھی، ان کا چہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، اے نیک بی بی، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو اور اپنے گھر کی طرف اس نیک شوہر کو لے جاؤ۔ خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وہ نوجوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے مبہوت رہ گیا، یعنی حیرت زدہ رہ گیا، اتنی خوبصورت حسین بیوی۔ اب جب بیوی پر سے نظریں ہٹی اور گھر کی طرف گئی تو دیکھا یہ تو وہی گھر ہے جس میں داخل ہوا تھا، یہ تو وہی گھر ہے جس میں چوری کی غرض سے کھودا تھا کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن میں نے کھایا نہیں تھا۔ ابھی اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا تھا کہ زوجہ نے شوہر سے پوچھا، کیا آپ کو کچھ کھانا ہے؟ آپ کو بھوک لگی ہے؟ وہ تو پہلے ہی بھوکا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ وہ جلدی سے اس کے لیے کھانا لینے آئی، لیکن جیسے ہی برتن پر سے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا اور بولی، عجیب بات ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے اس مچھلی کو 2 دانتوں سے کاٹا ہے لیکن کھایا نہیں ہے، صرف دانتوں کے نشان ہیں۔ وہ نوجوان جو پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا رونے لگا، رو رو کر بلکنے لگا، تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اور اس نے پورا واقعہ سنا دیا، کس طرح وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ تیسرا دن تھا جب اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، ایک نوالا نہیں تھا، اور جب وہ مجبور ہو کر چوری کی غرض سے اس گھر میں آیا جو کہ خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اس وقت مچھلی کو کھانا چاہا تھا لیکن وہ نگل نہ سکا، کیونکہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چوری تو حرام ہے، گناہ ہے، اور میں کیا اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حرام کام کر رہا ہوں؟ کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں کہ وہ مجھے کھلائے گا اور پلائے گا؟ اور آج دیکھیے آپ کا شوہر بن کر اسی گھر میں کھڑا ہوا ہوں، کل تک میں اجنبی تھا۔ زوجہ نے کہا، یہ آپ کی امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے حرام مچھلی کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے آپ کو عطا کر دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل تأمل۔ سبحان اللہ، جو کوئی اللہ پاک کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو چوری کر کے وہ مچھلی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کام نہیں کیا۔ ہاں، بھوک کی شدت تھی، بھوک سے پریشان ہوا اور چاہا تھا کہ اس نے میں یہ کام کر لوں، اور اس وقت حلال بھی تھا کیونکہ وہ بھوک سے مر جاتا۔ مردار نہیں کھایا، چوری کر لیتا ہوں، کچھ کھا لیتا ہوں، لیکن اندر کا جو ضمیر ہے، اندر جو نیک انسان ہے، اس نے کہا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کی مالکہ کو اس کی بیوی بنایا اور اسی کھانے کو اس کے لیے حلال کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ اگر اس کا بندہ تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کسی کام سے پیچھے ہٹے، ایسا کام جو ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈر سے گناہ کرنا چھوڑ دے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک، اللہ عز و جل اس کو وہ بہترین ذریعہ عطا کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک خوبصورت حسین بیوی اس کو عطا کی اور کھانا بھی دے دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، اے اللہ پاک، تو نے مجھے کتنا نواز دیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، صرف میں نے کھانا مانگا تھا، تو نے تو
ایسی ایسی نعمتیں عطا کر دی کہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ اللہ عز و جل کے کھیل ہے، اسی کی حکمت ہے، اسی کی کام ہے۔ بندے اس حکمت کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور اس جگہ پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، صرف ان کا کام ہے اچھے اور نیک عمل کرنا۔ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ واقعات ہم سب کے اندر اس بات کو مکمل یقین کی صورت میں ڈھال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والے کبھی بھی ناکام اور رسوا نہیں ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب تمام دوست خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے فیملی کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو پیارے دوستوں، آج کا جو واقعہ ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، جو کہانی ہے، یقیناً سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلے دوستو، شروع کرتے ہیں یہ زبردست کہانی۔ ایک رات مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے دفتر میں سرکاری کام کر رہے تھے کہ اسی ٹائم اچانک آپ کا ایک خادم اندر آیا دفتر میں۔ جو ہے اس ٹائم میں پہلے یہ بتا دوں کہ اسی ٹائم دفتر میں بیت المال کے پیسوں سے خریدا ہوا ایک چراغ جل رہا تھا، اور پھر اسی دوران آپ کا ایک خادم کچھ ذاتی بات کرنے کے لیے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی خادم نے اپنی ذاتی گفتگو شروع کی، خلیفہ نے فوراً اٹھ کر جلتے ہوئے چراغ کو پھونک مار کر بجھا دیا اور ایک دوسرا چراغ جلا دیا۔ خادم نے حیرت سے پوچھا، امیر المومنین، آپ نے سرکاری چراغ کیوں بجھا دیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کر جواب دیا، جب تک تم مجھ سے مسلمانوں کے حقوق اور حکومت کی باتیں کر رہے تھے تب تک سرکاری چراغ کا تیل استعمال کرنا جائز تھا، لیکن جب تم نے اپنی ذاتی بات شروع کی تو میں نے خدا کے خوف سے وہ چراغ جو ہے بجھا دیا، کیونکہ جو ہے میں ذاتی کام کے لیے مسلمانوں کے پیسے کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یقین کرے دوستو، یہی واقعات اور یہی قصے جب غیر مسلم سنتے ہیں تو وہ پھر امپریس ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ہمارا جو ہے مسلمان ہونے پر فخر ہو جاتا ہے یار، کہ کتنی عظیم لوگ ملے ہیں ہمیں، کتنی عظیم لوگوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہے۔ تو آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر مسلم کیوں مسلمان نہیں ہو رہے۔ ہمارے حرکات سے، ہمارے یہ چیزوں کو، یہ حرام خوری کو دیکھ کر وہ کب کیسے مسلمان ہو جائیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جتنے وزیر مشیر ہیں وہ خود تو کیا اپنے نسل کو حرام کھلاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی گناہ ہے، اس میں بہت بڑی سبق ہے۔ تو دوستو، اس کہانی کو خود بھی سنیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے فیملی کو بھی سنائیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔